اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ایم محمد احمد اینڈ ویلکم بیک۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انگلش وکیب کے حوالے سے کچھ ورڈز ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یہ تقریباً 25 ورڈز کی ایک لسٹ ہوگی جس میں ہر ورڈ کا ایک ڈیفینیشن، اس کے ایک دو سینونیمز اور ایک دو سینٹینسز دیکھیں گے، ساتھ اس کی ساتھ اردو ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے۔ یہ ان میں سے اکثر جو ورڈز ہیں وہ ڈان اخبار سے لیے گئے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے پاس جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے میلے۔ اس کو میلی نہیں پڑھنا، میلے پڑھنا ہے۔ اس کی پروننسیشن یہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گتھم گتھا ہونا، لڑائی جھگڑا اور ہنگامہ۔ یہ اس کے حوالے سے کہا گیا ہے اٹ از اے کنفیوزڈ فائٹ اور اسٹرگل انوالونگ مینی پیپل۔ اس کے سینونیمز میں فائٹ اور برال اس جیسے ورڈز شامل ہیں۔ یہ اصل میں ایک ایسی لڑائی ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی رول وغیرہ فالو نہیں کیا جاتا۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ وہ کون سی بھلا لڑائی ہوتی ہے جس میں رولز وغیرہ فالو کیے جاتے ہیں؟ اصل میں جو آپ کے پاس باکسنگ، ریسلنگ، اس طرح کی کوئی گیمز ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی ہے جس میں کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہو لڑائی کرنے کے حوالے سے، وہ اصل میں آرگنائزڈ فائٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مراد وہ والی فائٹنگ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی فائٹنگ ہے جس میں جو لوگ ہیں وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کس پر حملہ کر رہا ہے۔ تو جب اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو جائے، جب اس قسم کا ہنگامہ کریٹ ہو جائے یا اس قسم کی جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں میلے۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس دا اسٹوڈنٹس گوٹ انٹو اے اسمال میلے ان دا پلے گراؤنڈ، یعنی کہ جو طالب علم ہیں وہ پلے گراؤنڈ میں کسی میلے کا شکار ہو گئے، کسی لڑائی کا شکار ہو گئے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں، ہی واز کاٹ ان دا میلے اینڈ couldn't سی اینی تھنگ۔ وہ ایک یعنی کہ لڑائی جھگڑے میں پھنس گیا اور وہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ تو یہ ایگزامپلز ہیں میلی کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میلی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس کا بس جو مین پرپس یا مین فوکس ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ ہنگامے پر ہے۔ ایسا ہنگامہ جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ڈپلومیسی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سفارتکاری، تدبر، یعنی کہ یہ اصل میں یہ اسکل کا نام ہے، دا اسکل آف ڈیلنگ ود پیپل ان اے سینسٹیو اینڈ افیکٹو وے۔ یہ عام طور پر یہ جو ورڈ ہے ڈپلومیسی یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اسکل اپنائی جاتی ہے یا جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈپلومیسی۔ تو اس کا جو کور کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو اسکل ہے، خاص طور پہ کسی سینسٹیو معاملے میں بڑے افیکٹو انداز کے ساتھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈپلومیسی۔ اس کی ایگزامپلس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے اس کے دیکھ لیتے ہیں سینونیمز کیا ہیں۔ اس میں ٹیکٹ ہے، اس میں نیگوشیشن ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ اس کے سینونیمز ہیں۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس شی یوزڈ گریٹ ڈپلومیسی ٹو سیٹل دا آرگومنٹ، یعنی کہ آرگومنٹ کو سیٹل کرنے کے لیے اس نے بہت اچھی جو ہے حکمت عملی اپنائی، بہت تدبر کا جو ہے مظاہرہ کیا، یا
اچھی ڈپلومیسی کو ہے اس نے شو کیا تاکہ جو آرگومنٹ کریٹ ہوا اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں. گڈ ڈپلومیسی کین پریونٹ کانفلکٹس بٹوین کنٹریز. یعنی کہ اچھی جو سفارت کاری ہے وہ بچا سکتی ہے کنٹریز کو کس سے؟ جھگڑوں سے، کانفلکٹ سے. تو یہ کانسیپٹ تھا ڈپلومیسی کا. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس آربیٹریری. اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں من مانا یا بے بنیاد. یعنی کہ ایک ایسی چیز یا ایسا کام کرنا جس میں کسی قسم کی کوئی لاجک یا کوئی جو ہے ریزن شامل نہ ہو، بلکہ کسی رینڈم بیس پر یا اس وجہ سے کہ یہ چیز آپ چاہ رہے تھے تو اس لیے آپ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا. تو اس چیز کو کہتے ہیں، اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ہم آربیٹریری. یعنی کہ اٹ از بیسڈ آن رینڈم چوائس اور پرسنل ویم رادر دین اینی ریزن اور سسٹم. یعنی کہ کسی قسم کی ریزن یا لاجک جو ہے اس کو شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کوئی رینڈم چوائس ہوتی ہے. اس کے سینونیمز ہیں رینڈم، سبجیکٹیو. اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ اس کے سینونیمز ہیں. اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. دا ٹیچر میڈ این آربیٹریری ڈیسیژن اباؤٹ دا ٹیسٹ ڈیٹ. یعنی کہ جو استاد ہے انہوں نے ایک اپنی مرضی کی کوئی ٹیسٹ کے حوالے سے ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی ہے. یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سسٹم کو فالو نہیں کیا اور کسی قسم کی ڈسکشن کو شامل نہیں کیا، بلکہ خود سے ہی ایک جو ڈیٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتا دی گئی ٹیچر کی جانب سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آربیٹریری. اسی طرح ہز سلیکشن فار دا ٹیم سیمڈ آربیٹریری ٹو ادرس. یعنی کہ اس کی جو ٹیم میں سلیکشن ہوئی ہے وہ دوسرے لوگ اس کو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ آربیٹریری ہے. یعنی کہ کسی نے جان بوجھ کر یا خود سے اپنی پرسنل چوائس کی وجہ سے فلاں کو اپنی ٹیم میں جو ہے وہ شامل کی ہے. تو یہ آربیٹریری کا کانسیپٹ ہے. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیٹینشن. اس کا مطلب ہوتا ہے حراست یا قید. دا ایکشن آف ڈیٹیننگ سم ون اور دا اسٹیٹ آف بینگ ڈیٹینڈ اسپیشلی ان آفیشیل کسٹڈی. یعنی کہ جب آپ کسی خاص طور پہ آفیشیل حراست میں ہوتے ہو یا کسٹڈی میں ہوتے ہو تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیٹینشن. اس کے سینونیمز ہیں کسٹڈی، کنفائنمنٹ. ایگزامپلز ہیں اس کی. دا بوائے گاٹ ڈیٹینشن فار بینگ لیٹ ٹو اسکول. یعنی کہ جو لڑکا ہے وہ اسکول میں لیٹ آنے کی وجہ سے قید کر لیا گیا یا حراست میں لے لیا گیا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پینلٹی کے طور پہ، ایک سزا کے طور پر اس کو بند کر دیا گیا کسی جگہ پر تاکہ وہ آئندہ لیٹ نہ ہو. اگلی ایگزامپل ہے دا پولیس آرڈرڈ دا ڈیٹینشن آف دا سسپیکٹ. یعنی کہ جو پولیس ہے اس نے آرڈر کیا کس چیز کا؟ کسی مشکوک بندے کی حراست کو انشور کرنے کا جو ہے آرڈر دیا. کہ سسپیکٹ کہتے ہیں کسی مشکوک بندے کو جس پہ شک کیا جائے. تو پولیس نے کیا کیا؟ آرڈر پاس کر دیا کس چیز کا؟ وہ بندہ جو کہ مشکوک ہے اس کو حراست میں لے لیا جائے. تو یہ کانسیپٹ ہے کس کا؟ ڈیٹینشن کا. اگلی جو ورڈ ہمارے پاس وہ ہے سرویلنس. اس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا یا جاسوسی کرنا. خاص طور پہ ان لوگوں پر نظر رکھنا جو کہ کوئی جاسوس ہوں یا کوئی کرمنل ہوں تاکہ ان کے خلاف جو ہے ثبوت اکٹھے کیے جا سکیں یا کچھ بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلوز آبزرویشن اسپیشلی آف اے سسپیکٹڈ اسپائی اور کرمنل. یعنی کہ کسی پر گہری جو ہے اس کا مشاہدہ کرنا، خاص طور پہ کس کا؟ مشکوک جاسوس یا کرمنل کا. مطلب اس کے جو سینونیمز ہیں اس میں مونیٹرنگ، واچ یہ شامل ہے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اس سے کلیئر ہوگا. دا پولیس کیپٹ دا ہاؤس انڈر سرویلنس فار ڈیز. یعنی کہ پولیس نے جو گھر ہے اس کو کافی دنوں کے لیے جو ہے کس کے انڈر رکھا؟
نگرانی اپنی نگرانی کے انڈر رکھا، اس پہ اس کو مونیٹر کرنے کے لیے پولیس نے ہاؤس کو کافی دنوں کے لیے اپنے انڈر رکھا، اس کو سرویلنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یعنی سمپل وے میں اگر بات کی جائے، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ پولیس نے ہاؤس کو یعنی کہ گھر کو کافی دنوں کے لیے اپنی نگرانی میں رکھا. دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں. سیکورٹی کیمراز آر یوزڈ فار سرویلنس ان پبلک پلیسز. سیکورٹی کے حوالے سے یا حفاظتی جو کیمراز ہوتے ہیں وہ کیوں یوز کیے جاتے ہیں پبلک پلیسز میں؟ ان کی نگرانی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ہے سرویلنس کا. اگلی جو ٹرم ہے ہمارے پاس، جو ورڈ ہے وہ ہے جوونائل. اس کا مطلب ہوتا ہے نادان، کم عمر، نابالغ اور اس طرح بچکانا. اس طرح کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ کس کی ہے؟ جوونائل کی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹنگ ٹو ینگ پیپل ہو آر ناٹ یٹ ایڈلٹس اور بیہیونگ ان این امیچور وے. یا تو یہ ہے کہ جو پرسن ہے وہ ایڈلٹ نہ ہو، نابالغ ہو یا کم عمر ہو، ایک تو یہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی بڑا بندہ بھی ہو لیکن وہ امیچور وے میں جو ہے بیہیو کر رہا ہو، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جوونائل بیہیویئر. تو اس کی سینونیمز کیا ہیں؟ ینگ، امیچور. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایگزامپلز ہمارے پاس سب سے پہلے دا پولیس اسٹیشن ہیز اے سیکشن فار جوونائل کیسز. یہاں پہ جوونائل کا مطلب ہے کم عمر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں کیا ہے، ایک سیکشن ہے کس کے حوالے سے؟ جوونائل کے کیسز کے حوالے سے. جو کم عمر لوگوں کے یا افراد کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن میں ایک الگ سیکشن موجود ہے. اگلا جو ہے ایگزامپل وہ یہ ہے کہ ہز جوونائل جوکس میڈ ایوری ون انکمفرٹیبل. یعنی کہ اس کے امیچور جو جوکس ہیں، جو مذاق ہے، اس نے ہر ایک کو کیا کیا؟ انکمفرٹیبل کیا. اس سے سارے پریشان ہو رہے تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ورڈ کے حوالے سے بھی کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ایکریڈیٹیشن. اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق، منظوری یا سند. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. آفیشیل ریکگنیشن دیٹ اے پرسن اور آرگنائزیشن میٹس سرٹن اسٹینڈرڈس. آفیشلی کسی پرسن کی یا آرگنائزیشن کی جو ہے ریکگنیشن ہونا، اس کو ریکگنائز کروانا. یعنی کہ آفیشلی کسی پرسن یا آرگنائزیشن کے ساتھ یہ چیز ریکگنائزڈ ہو جائے کہ فلاں نے یہ چیز اچیو کر لی ہے یا یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میٹ کر لی ہے. اس کا جو سینونیمز ہیں وہ ہے اپروول یا سرٹیفیکیشن. اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو میٹرک یا ایف اے، ایف ایس سی یا بی ایس کا کوئی بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس کی آپ کو کوئی سند ملتی ہے یا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو یہ بیسیکلی ایکریڈیٹیشن میں ہی آتا ہے کہ آپ کو جو اتھارٹی ہے، جو ریلیونٹ اتھارٹی، وہ آپ کو کیا دیتی ہے؟ سرٹیفکیٹ دیتی ہے، آپ کو ایک ڈگری پرووائڈ کرتی ہے تاکہ کیا ہو، آپ کی آفیشلی ریکگنیشن ہو جائے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے. اب آپ ایف اے پاس ہو چکے ہو، اب آپ میٹرک پاس ہو چکے ہو، اب آپ بی ایس پاس ہو چکے ہو، تو اس چیز کی جو ہے ریکگنیشن، جو آفیشیل ریکگنیشن ہے، اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ایکریڈیٹیشن. اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. دا اسکول از ورکنگ ٹو گیٹ اٹس ایکریڈیٹیشن رینیوڈ. یعنی کہ جو اسکول ہے وہ کس پہ کام کر رہا ہے؟ وہ اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی ایکریڈیٹیشن کو، اپنی سند کو جو ہے وہ رینیو کروا لے. تو یہ کام وہ کس کے ذریعے سے کروائے گا؟ ظاہر ہے وہ کسی ریلیونٹ اتھارٹی سے کروانا چاہے گا کہ وہاں سے اپروول مل جائے، اور پھر ہم جو ہے اس قابل ہو جائیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ریلیونٹ اتھارٹی نے اپروو کر دی ہوئی ہے. دوسری ایگزامپل ہے ہمارے پاس دس ڈگری ہیز انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن.
یعنی کہ اس ڈگری کی انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے ایکریڈیٹیشن موجود ہے، یعنی کہ یہ ڈگری دوسرے ممالک میں قابل قبول ہے۔ اس کی اگزامپل سمجھتے ہیں۔ کوئی پرسن ہے، اس نے اپنے ملک میں کوئی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے کسی ایسے ادارے سے جو کہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس ڈگری کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور جگہ پہ جا کے اس کی وہ ڈگری جو ہے وہ بیکار سمجھی جائے گی اور اس کو وہاں سے دوبارہ سے سارا جو ایجوکیشن ہے ڈاکٹری کے حوالے سے دوبارہ حاصل کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہی ڈگری جو ہے وہ کام کرے گی دوسرے ممالک میں بھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس مائل سٹون کا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم مرحلہ، کوئی سنگ میل یا کوئی اچیومنٹ۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ A significant stage or event in the development of something۔ جب آپ کسی خاص سٹیج پر یا کسی خاص موقع پر پہنچ جاتے ہیں، خاص طور پہ کسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مائل سٹون۔ اس کے سینونیمز دیکھیں، ہمارے پاس اس کے سینونیمز ہیں لینڈ مارک یا ایونٹ۔ تو یہ خاص طور پہ ایک ایونٹ کا نام ہے یا ایک اچیومنٹ کا نام ہے جس کو اگر ہم عبور کر لیں یا اس کو ہم حاصل کر لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک جو ہے بڑا ایک اہم مرحلہ ہے، یہ ایک مائل سٹون ہے اس کے کریئر کا یا اس کی لائف کا۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے اس کا مطلب۔ پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس ہر فرسٹ اسٹیپس ور اے بگ مائل سٹون فار دا بیبی، یعنی کہ بچے کے لیے اس کے پہلے قدم جو ہیں وہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ تھے، بہت بڑا ایک مائل سٹون تھے۔ دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ کمپلیٹنگ دا پروجیکٹ آن ٹائم واز اے ہیوج مائل سٹون فار آر ٹیم، یعنی کہ ہماری ٹیم کے لیے پروجیکٹ کو وقت پر کمپلیٹ کرنا، اس کو مکمل کرنا ایک بہت بڑا کیا تھا، مائل سٹون تھا، ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو یہ کانسیپٹ ہے مائل سٹون کا۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس پریسٹیجیس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے باوقار، مشہور، معزز۔ ڈیفینیشن ہے اس کی انسپائرنگ رسپیکٹ اینڈ ایڈمریشن ہیونگ ہائی اسٹیٹس، یعنی کہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی عہدے کی یا کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، کون سا، پریسٹیجیس۔ اس کے سینونیمز ہیں رسپیکٹڈ، ریناؤنڈ، یہ تمام اس کی کیا ہیں، سینونیمز ہیں۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس شی گاٹ اے جاب ایٹ اے ویری پریسٹیجیس کمپنی، یعنی کہ اس کو ایک بہت ہی باوقار کمپنی میں جو ہے یہ جاب مل گئی۔ اگلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس وننگ دیٹ ٹرافی از اے پریسٹیجیس ایوارڈ فار اینی ایتھلیٹ، یعنی کہ کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے کوئی ٹرافی جیتنا یہ ایک بہت عظیم یا ایک بہت معزز یا بہت باوقار جو ہے ایک ایوارڈ ہے، ایک انعام ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے پریسٹیجیس کا۔ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس ریلکٹنس۔ ریلکٹنس کا مطلب ہوتا ہے ہچکچانا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ اس کی ڈیفینیشن ہے انولنگنیس اور ہیزیٹیشن ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ ناپسندیدگی ظاہر کریں یا اپنی کوئی ہچکچاہٹ ظاہر کریں یا اپنی جھجک ظاہر کریں، اس کو ہم کہتے ہیں ریلکٹنس۔ اس کی جو سینونیمز ہیں وہ یہی ہیں، ہیزیٹیشن اور انولنگنیس۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس ہز ریلکٹنس ٹو شیئر ہز آئیڈیاز واز کلیئر، یعنی کہ اس کی جو ہچکچاہٹ تھی آئیڈیا شیئر کرنے کے حوالے سے وہ بالکل واضح تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آئی فیلٹ سم ریلیکٹنس ٹو جوائن دا نیو کلب، نئے کلب کو جوائن کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کس کا، ریلیکٹنس کا۔ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، ورڈ نمبر 11 ہے انوکیولیٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکہ لگانا یا قوت مدافعت پیدا کرنا۔ تو یہ عام طور پہ میڈیکل ٹرمز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔
اس کی ڈیفینیشن ہے ٹو انٹروڈیوس این اینٹیجن اور اینٹی باڈی انٹو دا باڈی ٹو پروڈیوس امیونٹی ٹو اے ڈیزیز. اس کا سمپل سا مطلب ہے آپ کوئی ٹیکہ لگاتے ہیں یا کوئی ویکسین لگاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اناکولیٹ کرنا. اس کی سینونیمز ہیں ویکسینیٹ، امیونائز. تو یہ سینونیمز ہیں اناکولیٹ کے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ڈاکٹرز اناکولیٹ چلڈرن اگینسٹ مینی ڈیزیزز. ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اناکولیٹ کیا. ڈاکٹرز اناکولیٹ کرتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں بچوں کو. کس کے خلاف؟ یہ لگاتے ہیں مختلف بیماریوں کے خلاف. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اناکولیٹ یور پیٹس ٹو کیپ دیم ہیلدی. اپنے پالتو جانوروں کو ٹیکہ لگانا یا ان کو ویکسینیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو ہیلدی رکھا جا سکے، ان کو صحت مند رکھا جا سکے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے رینڈر. اس کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرنا، پیش کرنا یا بنانا. ڈیفینیشن ہے اس کی ٹو پرووائڈ اور گیو اے سروس، ہیلپ اور اے ججمنٹ. جب آپ کوئی سروس پیش کر رہے ہو، آپ کسی قسم کی کوئی مدد فراہم کر رہے ہو، تو اس کے لیے بھی ہم کون سا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ رینڈر کا. سینونیمز ہیں اس کے پرووائڈ، گیو. اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ یہ سینونیمز ہیں رینڈر کے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس دا آرٹسٹ ول رینڈر اے بیوٹیفل پینٹنگ فار دا کلائنٹ. آرٹسٹ جو ہے وہ پیش کرے گا کیا؟ ایک بیوٹیفل پینٹنگ کو، ایک خوبصورت پینٹنگ پیش کرے گا کس کو؟ کلائنٹ کو یا کلائنٹ کے لیے. دوسری ایگزامپل ہے ہمارے پاس شی ٹرائیڈ ٹو رینڈر ہیلپ ٹو دا پرسن ان نیڈ. یعنی کہ اس نے اس آدمی کی یا اس پرسن کی جو کہ ضرورت مند تھا، اس کو ہیلپ کرنے کی یا اس کو مدد فراہم، اس کو مدد کی پیشکش کی، اس کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کی. تو یہ کانسیپٹ ہے رینڈر کا، مطلب فراہم کرنا، پیش کرنا. ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کون سا ورڈ؟ رینڈر. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس انکروچمنٹ کا. اس کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا، دخل اندازی کرنا. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. گریجول انٹروژن اور انویژن آف رائٹس، پراپرٹی اور ٹیریٹری. یعنی کہ آہستہ آہستہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دخل اندازی کرتے ہیں کس چیز کے اندر؟ دوسرے لوگوں کے پراپرٹی میں، ان کی جو علاقہ ہے اس میں، ان کی جو رائٹس ہیں ان میں دخل اندازی کرنے کو یا حد سے بڑھ جانے کو یا تجاوز کر جانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکروچمنٹ کہتے ہیں. اس کی جو سینونیمز ہیں وہ آپ کے سامنے انٹروژن، ٹریسپس. تو یہ ورڈز جو ہیں وہ سینونیمز ہیں کس کے؟ انکروچمنٹ کے. اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. دا نیو بلڈنگ از این انکروچمنٹ آن دا پبلک پارک. یعنی کہ یہ جو نئی عمارت جو کھڑی کی گئی ہے یہ ایک انکروچمنٹ ہے، یہ دخل اندازی ہے کس چیز میں؟ پبلک پارک پر جو ہے اس میں دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے. دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں. وی مسٹ اسٹاپ دا انکروچمنٹ آف انلیگل اسٹرکچرز. ہمیں انلیگل، غیر قانونی جو اسٹرکچرز ہیں ان کو بنانے سے یا ان کے بننے کو ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے تاکہ حد سے نہ بڑھا جائے یا کسی معاملے میں دخل اندازی نہ ہو جائے، کسی کی ٹیریٹری یا کسی کی رائٹس کا جو ہے، کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچے. اکثر آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر کہ بڑی بڑی عمارتوں کو یا تجاوزات کو گرا دیا گیا. تو اصل میں یہی جو کانسیپٹ ہے وہ انکروچمنٹ کا ہی ہوتا ہے. وہ اصل میں انلیگل بنی ہوتی ہیں عمارتیں، تو اس لیے ان کو گرا دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے یا ریلیونٹ اتھارٹی کی جانب سے. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس نیگلیجنس. اس کا مطلب ہوتا ہے غفلت کرنا یا کسی معاملے میں لاپرواہی برتنا. ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس کی. فیلئر ٹو ٹیک پراپر کیئر ان ڈوئنگ سم تھنگ اور کیئر لیسنس. وہی بات کہ آپ کسی معاملے میں غفلت برتیں یا لاپرواہی شو کریں، اس کو ہم کہتے ہیں نیگلیجنس.
اس کے سینونیمز دیکھتے ہیں، کیئرلیسنس اور اوور سائٹ. یہ ہمارے پاس سینونیمز آ گئے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی. ہز نیگلیجنس کازڈ دا ایکسیڈنٹ. اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کیا ہوا؟ حادثہ ہوا. دوسری ایگزامپل دیکھیں. دا کمپنی واز سوڈ فار میڈیکل نیگلیجنس. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی پر طب کے حوالے سے یا میڈیکل معاملات کے حوالے سے جو انہوں نے لاپرواہی دکھائی، اس کے لیے ان کو عدالت لے جایا گیا یا ان پر مقدمہ دائر کر دیا گیا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیگلیجنس کہتے ہیں کہ انہوں نے غفلت برتی. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس فلے. اس کا مطلب ہوتا ہے سخت تنقید کرنا یا کھال اتارنا. اس کے دو مطلب ہیں. ڈیفینیشن ہے اس کی: ٹو کرٹیسائز سویئرلی اور ہارشلی. سخت تنقید کرنے کو ہم کہتے ہیں فلے. اس کے سینونیمز آپ کے سامنے: کرٹیسائز کرنا، اس طرح کے اور ورڈ بھی ہیں. اس کے اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں، ایگزامپل ہے نمبر 1: دا کرٹکس ول فلے دا نیو مووی اف اٹس بیڈ. جو تنقید کرنے والے ہیں وہ نئی مووی پر سخت تنقید کریں گے اگر وہ بری ہوگی. اگر یہ بری ہے نئی مووی تو جو کرٹکس ہیں وہ سخت تنقید کریں گے. دوسری ایگزامپل دیکھیں. دا کوچ ول فلے ہز ٹیم فار دیئر پور پرفارمنس. جو کوچ ہے وہ اپنی ٹیم پر سخت تنقید کرے گا ان کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے. تو فلے کا مطلب کیا ہوا؟ سخت تنقید کرنا. اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس انیشیٹو. اس کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا، ابتدا کرنا، خود شروع کرنے کی صلاحیت. دا ایبلٹی ٹو اسیس اینڈ اسٹارٹ تھنگس انڈیپینڈنٹلی. یعنی کہ خود سے بغیر کسی پہ ڈپینڈ کیے آپ کوئی چیز اسٹارٹ کرو تو اس کو ہم کہتے ہیں انیشیٹو لینا. سینونیمز ہمارے پاس کیا ہیں؟ ڈرائیو، انٹرپرائز. یہ ایگزامپلز، یہ سینونیمز ہیں انیشیٹو کے. ایگزامپلز دیکھتے ہیں. شی ٹک دا انیشیٹو ٹو آرگنائز دا پارٹی. یعنی کہ اس نے پارٹی کو آرگنائز کرنے یا اس کو ارینج کرنے کے لیے خود انیشیٹو لیا. یعنی کہ پارٹی آرگنائز کرنے میں اس نے خود پہل کی. دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیونگ انیشیٹو از امپورٹنٹ فار اے گڈ لیڈر. یعنی کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے انیشیٹو ہونا یا خود شروع کرنے جیسی صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے. سمپل وے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے پہلا جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انیشیٹو. یہ سمپل سا آپ اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ انیشیٹو کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیٹیریوریٹنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے بدتر ہوتا ہوا یا بگڑتا ہوا. بیکمنگ پروگریسولی ورس. یعنی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بگڑتا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹیریوریٹنگ. اس کے سینونیمز ہیں ہمارے پاس ورسننگ، ڈکلائننگ. یعنی کہ جو چیز جو بگڑنے کی طرف جا رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹیریوریٹنگ. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہز ہیلتھ از ڈیٹیریوریٹنگ کوئکلی. اس کی جو صحت ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ بدتر ہو رہی ہے تیزی سے، بری ہوتی جا رہی ہے تیزی سے. دوسری ایگزامپل: دا اولڈ بلڈنگس کنڈیشن از ڈیٹیریوریٹنگ. یعنی کہ جو پرانی عمارت کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بگڑتی جا رہی ہے. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس فرسٹریشن. اس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی، نا امیدی، جھنجھلاہٹ.
یعنی کہ دا فیلنگ آف بینگ اپسیٹ اور انوائڈ بیکاز یو کین ناٹ چینج اور اچیو سم تھنگ. جب آپ کسی چیز کے حوالے سے جو ہے نا امید ہو جائیں کہ آپ اس چیز کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، یا کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو اب آپ کے اندر ایک قسم کی مایوسی پیدا ہو جائے یا نا امیدی پیدا ہو جائے، یعنی کہ انوائنس یا ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہو جائے، جو کہ سینونیمز ہیں فرسٹریشن کے، تو اس فیلنگ کو ہم کہتے ہیں فرسٹریشن. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہی فیلٹ گریٹ فرسٹریشن وین ہز کمپیوٹر کریشڈ. یعنی کہ جب اس کے کمپیوٹر میں مسئلہ ہو گیا، وہ کریش کر گیا، تو اس نے کیا فیل کیا؟ فرسٹریشن فیل کی، جھنجھلاہٹ محسوس کی. ڈیلنگ ود ٹریفک کازز اے لاٹ آف فرسٹریشن. ٹریفک سے یعنی کہ ہجوم کی وجہ سے اس سے ڈیل کرنا، یہ کیا کریٹ کرتا ہے، کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ بہت زیادہ فرسٹریشن کا. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. کنوکٹڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے مجرم قرار دیا گیا یا قصوروار ٹھہرایا گیا. ڈیفینیشن دیکھیں. ڈکلیئرڈ گلٹی آف اے کریمنل offense بائی دا verdict آف اے jury اور دا ڈیسیژن آف اے جج. یعنی کہ جب کسی عدالت کی جانب سے کوئی بندہ جو ہے وہ کریمنل یا مجرم قرار پا جائے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہو گیا، یعنی کہ فاؤنڈ گلٹی. سینونیمز دیکھیں. کنڈیمڈ یا فاؤنڈ گلٹی، اس پہ جرم ثابت ہو جائے ججز کی جانب سے یا عدالت کی جانب سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنوکٹڈ. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. دا مین واز کنوکٹڈ آف تھیفٹ. یعنی کہ جو آدمی ہے وہ مجرم قرار پایا کس چیز کا؟ چوری کا، یعنی کہ چوری اس پر ثابت ہو گئی. دوسری ایگزامپل. شی واز رانگلی کنوکٹڈ اینڈ لیٹر ریلیزڈ. یعنی کہ وہ غلط مجرم قرار پائی گئی اور اسی لیے بعد میں کیا ہو گیا؟ اس کو رہا کر دیا گیا. اینڈ لیٹر ریلیزڈ. تو یہ کانسیپٹ ہے کس کا؟ کنوکٹڈ کا، جس کا مطلب ہوتا ہے مجرم قرار دیا گیا یا قصوروار ٹھہرایا گیا. اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس آرکسٹریٹڈ. یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بندی، ترتیب دیا گیا، یس ایون کہ سازش کی گئی. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. کیئرفلی ارینجڈ اور پلانڈ آفن ان سیکرٹ ٹو اچیو اے پرٹیکولر ایفیکٹ. یعنی کہ کوئی چیز بڑی آرگنائزڈ وے میں کیا کی گئی؟ پلان کی گئی، ارینج کی گئی. عام طور پہ یہ سیکرٹ ہوتا ہے یہ، تاکہ کوئی ایک خاص چیز جو ہے وہ اچیو کی جا سکے. اس کے سینونیمز میں ارینجڈ اور آرگنائزڈ وغیرہ شامل ہیں. ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. دا پروٹیسٹ واز کیئرفلی آرکسٹریٹڈ بائی اے اسمال گروپ. یعنی کہ ایک بہت ہی چھوٹے طبقے نے بڑا احتیاط کے ساتھ احتجاج ہے اس کو کیا کیا؟ آرگنائز کیا، اس کو آرکسٹریٹ کیا، ترتیب دیا یا اس کی منصوبہ بندی کی. دوسرے ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہی آرکسٹریٹڈ دا سرپرائز پارٹی پرفیکٹلی. یعنی کہ اس نے جو ہے ایک سرپرائز پارٹی بڑے اچھے طریقے سے پرفیکٹلی جو ہے وہ آرگنائز کی یا ترتیب دی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں آرکیسٹریٹڈ. یہاں پر اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا کہ سازش کی گئی. تو اصل میں جب کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کے خلاف، تو اس کو بھی ہم عام طور پہ یوز کر سکتے ہیں ورڈ آرکیسٹریٹڈ. ٹھیک ہے. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. میوٹنی. میوٹنی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بغاوت. یعنی کہ این اوپن ریبیلین اگینسٹ دا پراپر اتھارٹیز اسپیشلی بائی سولجرز اور سیلرز اگینسٹ دیئر آفیسرز. یعنی کہ اپنے ہی ادارے میں اپنے ہی آفیسرز کے خلاف ہو جانا، ان کے لیے ان کے خلاف منظم طریقے سے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، ان کی باتوں سے ڈس ایگری کرنا، اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں بغاوت. اس کے لیے جو سینونیمز ہیں وہ ہے ریبیلین، ریوولٹ. کئی جنگوں میں اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی ہی فوج
جو ہے یعنی کہ کسی بھی ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی ہی ان کے جو فوجی ہوتے ہیں اپنی ہی اتھارٹیز کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا ایون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہی اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو کوئی بڑا فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں میوٹنی یا بغاوت۔ یہاں پر آپ میوٹنی کو یہی سمجھیں کہ چھوٹے افسران اپنے بڑے افسران کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کیا کر دیتے ہیں؟ بغاوت کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں میوٹنی۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس دا سیلرز پلانڈ اے میوٹنی اگینسٹ دیئر کیپٹن، یعنی کہ جو سیلرز ہیں انہوں نے اپنے ہی کیپٹن کے خلاف بغاوت کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ سیلرز کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بحری جہازوں یا شپ وغیرہ میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کو ہم سیلرز کہتے ہیں۔ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اینی ایکٹ آف میوٹنی واز سیویئرلی پنشڈ، کوئی بھی بغاوت کرنے والا جو عمل ہے اس پر جو ہے اسٹرکٹلی ایکشن لیا جائے گا، اس کے خلاف شدید قسم کی کارروائی ہوگی یا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ کانسیپٹ ہے میوٹنی کا، جس کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، وہ ہے سبسیکوینٹ۔ سبسیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد کا، آنے والا، مطلب ہیپننگ اور کمنگ آفٹر سم تھنگ ایلس، یعنی کہ ایسا کام جو کہ بعد میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سبسیکوینٹ۔ اس کے سینونیمز دیکھ لیں، فالوئنگ اور لیٹر۔ فار ایگزامپل، میں موبائل کو چارج کر رہا ہوں، تو جب وہ چارج ہو جائے گا تو میں سوئچ کو آف کر دوں گا۔ تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ موبائل کو چارج کرنے کے بعد والا جو میرا سبسیکوینٹ جو ایکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سوئچ آف کرنا۔ تو یہ کانسیپٹ ہے سبسیکوینٹ کا۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ The first chapter was long, but subsequent chapters were shorter. پہلا چیپٹر بہت لینتھی تھا، بہت لمبا تھا، لیکن اس کے بعد والے جو چیپٹرز جو تھے وہ چھوٹے تھے۔ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں۔ His injury meant he missed the subsequent 2 games، یعنی کہ اس کے زخم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بعد والے جو 2 میچز تھے یا جو 2 گیمز تھی ان کو کیا کر دیا؟ مس کر دیا۔ کس کی باعث؟ انجری کے باعث۔ تو یہ کانسیپٹ ہے سبسیکوینٹ کا، یعنی کہ بعد میں ہونے والا کوئی ایونٹ۔ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے کنوکشن۔ ہم نے پہلے ایک ورڈ پڑھا تھا کنوکٹڈ، اس کو اور اس ورڈ کو آپس میں کنفیوز مت کیجیے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کنوکشن کا پختہ یقین، یعنی کہ کسی چیز پہ بلیو ہونا۔ A strong belief or opinion or the act of finding someone guilty of a crime، یعنی کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک کنوکشن کا یہ مطلب ہے کہ پختہ یقین، اور دوسرا مطلب ہے قصور واری۔ عام طور پر کنوکشن کا جو ورڈ ہے وہ پختہ یقین کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ بلیف کے معنوں میں ہی ہوتا ہے یا سرٹنٹی کے معنوں میں ہوتا ہے۔ آپ سینونیمز بھی دیکھ لیں، یہی ہیں، بلیف اور سرٹنٹی۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ She spoke with deep conviction about her faith، وہ اپنے ایمان کے متعلق بڑے گہرے اور پختہ یقین کے ساتھ بولی، یعنی کہ اس نے بڑے شدید قسم کے یا گہرے پختہ یقین کے ساتھ بات کی، کس کے بارے میں؟ about her faith، اپنے ایمان کے بارے میں۔ The jury reached a conviction after a long trial، یعنی کافی لمبی ٹرائل کے بعد، کافی لمبی
عدالت لگانے کے بعد جو کورٹ ہے جو جیوری ہے وہ کنوکشن تک پہنچ گئی، وہ اصل قصور تک پہنچ گئی. ان سمپل ورڈز عدالت میں جرم ثابت ہو گیا. تو آپ کنوکشن اور کنوکٹڈ میں کنفیوز مت ہوئیے گا. جو کنوکشن کا ورڈ ہے وہ دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک پختہ یقین کے حوالے سے اور دوسرا جرم کے حوالے سے. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس آپٹیمزم. اس کا مطلب ہوتا ہے پر امیدی، رجائیت، یعنی کہ ہوپ فلنس اینڈ کانفیڈنس اباؤٹ دا فیوچر اور دا سکسیزفل آؤٹ کم آف سم تھنگ، یعنی کہ مستقبل کے حوالے سے پر امید رہنے والے عمل کو ہم کہتے ہیں آپٹیمزم. اس کا جو سینونیم ہے وہ کیا ہے؟ ہوپ فلنس اور پازیٹیوٹی. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ڈسپائٹ دا ڈیفیکلٹیز ہز آپٹیمزم نیور فیڈڈ. مشکلات ہونے کے باوجود اس کی جو آپٹیمزم ہے، جو اس کی پر امیدی ہے، وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. شی اپروچ دا نیو چیلنج ود گریٹ آپٹیمزم. اس نے نئے چیلنج کو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی ڈیفیکلٹی کو ایک زیادہ گہرے یا مضبوط یا عظیم پر امیدی کے ساتھ جو ہے اپروچ کیا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چیلنج کو بڑی دلیری کے ساتھ ایکسیپٹ کیا. کیونکہ وہ پر امید تھی کہ جو چیلنج ہے وہ مستقبل میں اس کو عبور کرنے کے حوالے سے کامیاب ہو جائے گی. تو آپٹیمزم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے آپ کیا ہوں؟ آپ پر امید ہوں کہ آپ کا جو آؤٹ کم ہوگا، جو رزلٹ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. اس چیز کو ہم کہتے ہیں آپٹیمزم. ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو آخری ورڈ ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. اس ورڈ کی جو پروننسیشن ہے وہ بڑی کنفیوزنگ بھی ہوتی ہے. اس کی جو پروننسیشن ہے وہ یہ ہے سپر کیلیفریجلسٹک ایکسپیالیڈوشیس. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت عمدہ، شاندار، اور یہ کوئی فارمل ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے مزاحیہ انداز میں بولا جانے والا ایک ورڈ ہے جس کا اصل میں مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی گڈ، ونڈرفل اور ایکسٹرا آرڈنری، often used humorously, famously, from میری پاپنز. میری پاپنز جو ہے یہ بیسیکلی امریکن فلم تھی، کامیڈی فلم تھی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے، سینونیمز اگر آپ دیکھیں اس کے سینونیمز میں، فنٹاسٹک، امیزنگ، تو اس لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اس کی آپ ایگزامپلس دیکھیں. The new theme park ride was simply supercalifragilisticexpialidocious. کہ یعنی پارک میں موجود جو نئی تفریحی سواری جو ہے وہ متعارف کروائی گئی تھی، وہ اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ اٹ واز سمپلی سپر کیلیفریجلسٹک ایکسپیالیڈوشیس، یعنی کہ وہ بہت ہی عمدہ تھی. دوسری ایگزامپل دیکھیں. شی سیڈ دا کیک واز سو گڈ. اس نے کہا کہ کیک بہت اچھا تھا. ساتھ ہی اس نے یہ بھی بات ایڈ کر دی، اٹ واز سپر کیلیفریجلسٹک ایکسپیالیڈوشیس. یہ بہت ہی عمدہ کیک تھا، بہت ہی شاندار کیک تھا. اس چیز کو بتانے کے لیے اس ورڈ کا استعمال کیا گیا.
سو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ ووکیبلری کے حوالے سے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ تقریباً 25 ورڈز کا ایک لسٹ تھی جس کو میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اس میں میں نے ہر ورڈ کے ساتھ اس کا اردو ٹرانسلیشن، اس کے سینونیمز اور اس کی کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اس ورڈ کے علاوہ باقی جتنے ورڈز تھے ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ڈان نیوز پیپر میں استعمال ہو چکے تھے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے جو کہ استعمال نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فارمل لینگویج میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے ورڈز تھے، اس لیے میں نے ان ورڈز کو ڈسکس کیا. سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ووکیب کے حوالے سے پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور آخر میں میری ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.